لاہور کا پوش علاقہ DHA فیز 8 ایڈن سٹی، وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ اتنے سیکیور علاقے میں، اتنے پوش علاقے میں اپنے گھر پر موجود رہ کے ہماری املاک محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی آئے گا بآسانی دھوکہ دہی سے یہ ہم سے ہتھیا لے گا کروڑوں روپے کی جائیداد۔ اب کریں تو کیا کریں؟ یہ واقعہ ہم تک پہنچا ایک نوجوان حسن علی کی ویڈیو کے ذریعے سے۔ اب حسن علی اپنی ویڈیو میں جو انکشافات کر رہے ہیں، جو سچی کہانی، جو واقعہ ان پر بیتا وہ بتا رہے ہیں، وہ میں ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ اب آپ فیصلہ کیجئے گا کہ آپ کو کیسے بچنا ہے۔ غور سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور سنیے گا، اور پورا واقعہ آپ کو حیران بھی کر دے گا، پریشان بھی کر دے گا اور تشویش میں مبتلا بھی کر دے گا۔ یہ حسن علی کہتے ہیں کہ ان کی ہیول گاڑی تھی جس کو وہ بیچنا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ کو پتا ہے مختلف پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں۔ OLX پہ حسن نے ایڈ لگا دیا۔ ایڈ جس روز لگایا اسی روز شام 6 بجے کے قریب ایک شخص نے کہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور آ کر گاڑی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جی 20 جون 2025 کی بات ہے۔ تو حسن کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اچھی ڈیل بن جائے گی، میری گاڑی بک جائے گی۔ اس نے ٹائم دے دیا۔ داؤد نامی نوجوان تھا یہ وہاں پر آیا، آ کے گاڑی کو چیک کیا، دیکھا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ ڈرائیو کروں اس گاڑی کی۔ تو اس نے کہا، حسن علی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حسن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کہ ابھی ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کوئی پیسے فائنل نہیں ہوئے، ڈیل فائنل نہیں ہوئی، کوئی بیانہ نہیں دیا، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ٹیسٹ ڈرائیو لینی ہے۔ لیکن اس کا پھر یہ کہنا تھا کہ سوسائٹی کے اندر ہی میں نے گاڑی میں چکر لگوایا، اور یہ داؤد نامی شخص یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کل آؤں گا۔ اور اس کی گاڑی کے متعلق حسن علی نے بتایا جس پر داؤد آیا تھا کہ وہ کیا سپورٹیج تھی، اس کے شیشے کالے تھے اور اس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اب وہ گاڑی بھی نہ جانے ان کی اپنی تھی یا واقعی سرکاری تھی یا جعلی نمبر پلیٹ لگائی گئی تھی، شیشے کالے کیوں تھے وہ سمجھ سے باہر تھا۔ اور اس کے بعد کل آنے کا وعدہ کر کے داؤد وہاں سے چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں کل اپنے بھائی اور دوست کے ساتھ آؤں گا اور ہم گاڑی کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں گے۔ اگلے روز جو مقررہ وقت تھا اس پر داؤد وہاں پہنچ گیا۔ حسن کے والد اس کے ساتھ موجود تھے۔ داؤد کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا، اس کو گھر کے اندر لے جایا گیا۔ ایک ہاتھ میں بیگ تھاما ہوا تھا داؤد نے، اور وہ اندر ڈرائنگ روم میں رکھ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہم تھوڑی دیر میں بھائی کے آنے کے بعد آپ سے گاڑی کی ڈیل کرتے ہیں، اس بیگ میں پیسے موجود ہیں اور پھر ہم آپ کو اسی وقت کیش اماؤنٹ دے دیں گے۔ اب 1 گھنٹہ گزر گیا، بھائی نہ آیا کیونکہ بھائی کو آنا ہی نہیں تھا۔ داؤد کے ذہن میں تو کچھ اور چل رہا تھا، داؤد نے تو کچھ اور پلاننگ کر رکھی تھی، اور وہ جو کیا سپورٹیج جس کے شیشے کالے تھے، جس پر سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی، اس میں ایک اور شخص موجود تھا جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ کالے شیشوں کے اندر جھانک کر کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کے بعد بھائی کا انتظار کرتے رہے، اور پھر جب بھائی پہنچا تو انہوں نے کہا کہ جی بھائی ہمارا فیچرز جاننا اور دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم یہ گاڑی لے رہے ہیں، ہمارے لیے نئی ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ڈرائیو نہیں کی، تو ٹیسٹ ڈرائیو ایک بار پھر کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ داؤد اور اس کے ساتھ جو دوست تھا وہ بیٹھے گاڑی میں، اور جو حسن کا بھائی جو کہ ڈاکٹر تھا اس کو کہا کہ آپ جائیں ان کو ٹیسٹ ڈرائیو کروا دیں۔ راستے میں داؤد نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، مجھے کوئی دوا لینی چاہیے۔ قریبی فارمیسی پر وہ رکتے ہیں، اور جیسے ہی حسن کا بھائی گاڑی سے اترتا ہے، فارمیسی کی جانب قدم بڑھاتا ہے، داؤد اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے اور وہاں سے گاڑی کو لے کر یہ جا وہ جا۔ جو حسن کا بھائی تھا وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بھاگے، کسی طریقے سے گاڑی کو روکے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ دوسری جانب گھر پر 15-20 منٹ گزر جاتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں وہ لوگ، اور والد یہ کہتے ہیں کہ ذرا معلوم کرو کہ کیا ہوا ہے، بھائی کو کال تو کرو، اتنی دیر ٹیسٹ ڈرائیو میں نہیں لگتی ہے۔ اور وہاں پر جو گاڑی میں کالے شیشوں والی گاڑی کے اندر جو شخص موجود ہوتا ہے، یقینی طور پر داؤد نے اس کو بھی کال کر دی، وہ بھی وہاں سے رفو چکر ہو گیا، اور اس طرح یہ نوجوان اپنی کروڑوں کی گاڑی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب وہ سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کر رہا ہے، ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے سے سب کو خبردار بھی کر رہا ہے، پولیس سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے، وہ چھان بین کر رہے ہیں، اب گاڑی کو ڈھونڈا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جو ہماری سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں پر بہت سے لوگ گاڑیاں بیچتے بھی ہیں، بہت سی اور چیزیں بھی OLX پر خریدی جاتی ہیں، بیچی جاتی ہیں، لوگ گھروں کے سامان بیچتے ہیں، اور پھر وزٹ کرنے کے لیے لوگ گھر آتے ہیں،
تو اس طرح کی وارداتیں کیسے روکی جائیں, اس کو کیسے یقینی بنایا جائے؟ اب یہ نوجوان اپنی گاڑی سے محروم ہو گیا, یہ گاڑی کچھ سستی نہیں ہے, کروڑ روپے سے اوپر کی ہوگی, مجھے ایگزیکٹ گاڑیوں کی قیمتیں نہیں معلوم, آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گاڑی کی قیمت کیا رہی ہوگی, اور حسن کو کتنا بڑا لاس ہو گیا. حسن کے والد, حسن کے بھائی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب کریں تو کیا کریں. اب وہ جو گاڑی ان کے ساتھ آئی تھی اس کا نمبر تو یقینی طور پر ان کو معلوم ہوگا, لیکن وہ پھر سوال یہ ہے کہ کیا وہ نمبر پلیٹ جو لگی ہوئی تھی وہ بھی اصلی تھی یا نقلی تھی, اس کا کیا کیا جائے. اب وہ یہ ہے کہ چہرہ تو شناخت کر سکیں گے, لیکن اب وہ لوگ پکڑے جائیں گے تو ہی چہرہ شناخت کیا جائے گا نا. اس سے پہلے بھی میں آپ کو ڈی ایچ اے میں مختلف ایسی وارداتیں بتا چکی ہوں کہ پورچ کا گیٹ کھولا جاتا ہے گاڑی کو اندر پارک کرنے کے لیے, اور کوئی شخص ویٹ کر رہا ہوتا ہے جس نے پہلے سے ریکی کر رکھی ہوتی ہے, وہ اندر گھس آتا ہے. اس کے پاس ایسے جیمرز بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کے فون کو, موبائل کو جیم کر دیتے ہیں, آپ کہیں کال نہیں کر سکتے, اور اس طرح سے آپ کے گھر کا مکمل طور پر صفایا کر کے وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں. یہ بھی کافی وارداتیں ہوئی تھیں اور پولیس کچھ نہیں کر پائی تھی, کوئی لوگ بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. اور یہاں پر تو جی اب بات گھر کی چیزوں سے بڑھ کے بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیوں کی طرف آ گئی ہے. تو اب پولیس کو بھی حرکت میں آنا چاہیے, اور جو لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں ان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ جب تک کوئی ڈیل بریک نہ ہو جائے, جب تک ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے نہ آ جائیں, جب تک بینک ٹرانسفر نہ ہو جائے, وہ کسی کو اس طرح ٹیسٹ ڈرائیو کی طرف نہ جانے دیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے شخص کی نیت کیا ہے. وہ جو بیگ گھر میں موجود تھا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا ہوا, تو اس بیگ میں پیسے تھے ہی نہیں, وہ صرف ایک ہوتے ہیں نا ڈمی کے طور پر لے کر آئے تھے کہ ان کو تسلی ہو جائے, ہم پہ یقین ہو جائے, پھر ہم ٹیسٹ ڈرائیو کے ذریعے سے یہ سب کچھ کر لیں. اور جس طرح سے کانفیڈنٹ طریقے سے وہ وہاں پر آئے ہیں, جس طرح سے حسن علی نے تمام واردات بتائی ہے, لگتا نہیں ہے کہ یہ ان کی پہلی واردات ہوگی, پہلی کارروائی ہوگی. یہ عادی مجرم لگ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سی سی ٹی وی فوٹیج سے کوئی ان کی تصاویر حاصل کی جاتی ہیں, یا کوئی اسکیچز بنائے جاتے ہیں جس کے بعد ان کو پکڑا جاتا ہے. گاڑی کا نمبر جو حسن نے بتایا وہ نمبر پلیٹ تو بآسانی چینج کی جا سکتی ہے, کہیں وہ کہیں علاقہ خیر میں نہ چلے گئے ہوں, کیونکہ عمومی طور پر ایسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو وہیکل چوری کرنے والے ہیں یہ علاقہ خیر میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر گاڑیوں کو بیچ دیتے ہیں, اور وہ پولیس کی جورسڈکشن میں بھی نہیں آتی. وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر جانا آپ ناممکن ہی سمجھیں. تو یہ بہت ہی الارمنگ سی چیز ہے. آپ تمام دیکھنے والے بھی ہوشیار رہیے. اپنی چیزوں کو اگر بیچنا بھی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شو روم پر آپ بیچ دیں, تھوڑا سا گھاٹا برداشت ضرور کر لیں, لیکن اس طرح سے آپ نقصان نہ اٹھائیں. وہاں پر پھر بھی آپ کی گاڑی سیکیور اور سیف ہوتی ہے, کوئی ضمانت ہوتی ہے, گارنٹی ہوتی ہے, وہ لوگ خیال رکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ واقعات ان ڈیلرز کے لیے بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, اور پھر ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, اور گاڑیوں کے کاروبار میں یہ ایک بڑا معمول کا حصہ ہے. ان کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے, اور ایسے پلیٹ فارم کے ذریعے سے اتنی دھوکے بازی ہو جانا, اس کو کیسے روکا جائے گا. آپ بھی اپنی آراء سے اور جو آپ سوچتے ہیں اس واقعے کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بشرط زندگی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.